سلو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بنیادی اور خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت بغض رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سلو ایک ننگی تلوار ہے، حلق کا کانٹا ہے اور رستے کا پتھر ہے، ایک دیوار ہے کہ جہاں تک وہ جو ان کی منزل ہے وہاں تک یہ سلو نے پہنچنے نہیں دے رہی۔ اس وجہ سے اس سلو کو رستے سے ہٹانے کے لیے بہت سر توڑ کوشش کرتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، بڑیاں ہیلے سازیاں بہانے بازیاں کرتے ہیں، کسی طریقے سے اس سلو کو ہلکا کیا جائے، اس کی اہمیت کم کی جائے تاکہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وہ ہم کھل کے کہہ سکیں۔ یہ بنیادی ان کا مشن ہے۔ جبکہ اصولی بات یہ ہے کہ جب سلو ہوئی، یہ امام حسن مجتبی نے سلو کی، اس وقت سلو کی بنیادی شرائط میں سے یہ بات بھی تھی کہ پچھلے معاملات کو رفع دفع کیا جائے گا۔ تو ایسے ہوا جو خالص مخلص مسلمان تھے، یعنی اہل سنت تھے اس دور کے اندر، چونکہ دو طبقے تھے، ایک تھے فسادی کہ جو حضرت عثمان ذو النورین کے قاتل تھے، پھر فساد کرنے والے تھے، جنگ جمل کروانے والے تھے، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، پھر کچھ جو ہیں وہ چھپے رہے، کچھ نے تقیہ کر لیا، تو بعد میں سلو نے پسند نہ آئی تو انہوں نے کھل کے امام حسن سے پھر اس کی مخالفت بھی کی اور گالیاں تک دی گئیں اور خنجر تک مارا گیا، معاذ اللہ قتل کی کوشش کی گئی اس امام حسن کو۔ تو جو مخلص مسلمان تھے، اہل سنت تھے، اس وقت بھی انہوں نے سلو کے بعد سارے معاملات کو چھوڑ دیا، اور اصول بھی یہ بنتا ہے کہ جب امام حسن نے سلو کر لی تو اس سے پچھلے جو معاملات ہیں کہ جنگ صفین کے بارے میں، اس کے بعد جو جتنے لوگ دونوں طرف سے قتل ہوتے رہے، جھڑپیں ہوتی رہیں، جو کچھ ہوتا رہا، سلو کا مقصد یہ تھا، بنیادی اس کا مدعا یہ تھا کہ سارے معاملات کو چھوڑ دیا جائے گا، ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اور اصول بھی یہ ہے، اب بھی اہل سنت جو ہے الحمدللہ اس سلو پہ قائم ہیں اور پچھلی باتوں کو نہیں چھیڑتے، ان کی اچھے تعویل کرتے ہیں۔ علماء اسلام نے یہی اس کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں اور اچھا معنی بیان کیا ہے کہ وہ سارا کچھ اجتہادی طور پر ہوا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ جو ہے فسادی، وہ آج بھی پچھلی باتوں کو چھیڑیں گے، حالانکہ یہ اصولی طور پر غلط ہے۔ تخ نہیں بنتا کہ جب شہزادہ علی مرتضیٰ امام حسن نے، شہزادہ رسول امام حسن نے جب سلو کر لی تو اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ چھیڑنے کا کوئی مقصد نہیں کہ دیکھو جی حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی، فلاں کو قتل کیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اکثر تو باتیں بالکل جھوٹی ہیں، بے بنیاد ہیں، غلط انداز سے انہیں پیش کیا گیا۔ اگر کوئی چیز سچی بھی ہے تو اجتہادی طور پر ہوا، تو اب اس بات کو یا ان معاملات کو چھیڑنے کا کوئی مقصد تو کی نہیں، کوئی اصول ہی نہیں بنتا۔ تو اب یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ جو آج بھی کوئی شخص حضرت معاویہ پر اعتراض کرتا ہے کسی وجہ سے، تو آپ سب سے پہلے یہ پتہ کریں، یہ پوچھیں کہ یہ معاملہ سلو امام حسن سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے۔ یقیناً وہ پہلے کا ہوگا۔ جب پہلے کا ہے تو آپ کہیے کہ سلو کا کیا مقصد ہے، سلو کس بات پہ ہوئی، اب کس بنیاد پہ تم اس بات کو چھیڑ رہے ہو، تم نے امام حسن کو کیا مانا؟ اگر امام مانا ہے، اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اس وقت بھی سلو قبول کی اور پسند کی اور شکر کا کلمہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتنوں سے اور قتال سے آج نجات عطا فرمائی، مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا ہو گیا، عام الجماعت السال کا نام ہو گیا، تو اس وجہ سے جو لوگ آج بھی سلو سے جو پہلے کے معاملات ہیں وہ چھیڑتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے امام حسن کی سلو کو قبول نہیں کیا، وہ آج بھی فساد چاہتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی طور پر سلو کے بارے میں بات ہے۔ تو لہذا امام حسن کی جو سلو ہے اس نے ان کے سارے کرتے دھرتے پہ پانی پھیر دیا۔ سلو سے پہلے کے جتنے اعتراضات ہیں امام حسن کی سلو نے انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اس وجہ سے کوئی بندہ اعتراض کرے تو آپ یہ نقطے کی بات ہے پہلے دیکھیں کہ یہ سلو سے پہلے کا معاملہ ہے، تو پھر مقصد نہیں اسے کہیں کہ تیرا کو تعلق ہے امام حسن سے، پھر کس گروہ کے ساتھ تیرا تعلق ہے؟ اگر اہل سنت کے ساتھ امام حسن کو امام مانتا ہے تو پھر کیا مقصد ہے؟ جب امام نے سلو کر لی، امام حسن نے جو شہزادے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے، جنگ تو استلی سے ہوئی نا، تیرے باپ سے تو نہیں نہ ہوئی، امام حسن کے باپ سے ہوئی نا، علی مرتضیٰ سے ہوئی، تو جب بیٹے نے قبول کر لیا
سارے معاملات کو چھوڑ دیا تو تیرا کیا حق بنتا ہے؟ تو بتا تیری حیثیت کیا ہے، تو کس کھاتے والا ہے، کس جماعت کے کس نظریے پہ چل رہا ہے؟ یہ ایک خاص بنیادی بات ہے۔ اور دوسری اصولی بات یہ ہے کہ جب امام حسن نے امام نے سلو کر لی تو اب امام کو ماننے والے جو ہیں ان کی بھی سلو ہو گئی۔ اہل سنت تھے دونوں طرف، حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی اہل سنت تھے، چونکہ دونوں طرف صحابہ تھے، ادھر بھی اہل سنت تھے، اور اہل سنت ہی آپس میں متفق ہوئے تو عام الجماعت اس کا سال کا نام ہو گیا۔ تو اب جو بھی مخلص مسلمان ہوگا، جو واقعی اس فسادی جماعت سے جس کا تعلق نہیں ہوگا، وہ نہ اس وقت انہوں نے سلو پہ اعتراض کیا نہ آج اعتراض کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک ٹولہ تھا جس نے سلو پر اعتراض کیا اور امام حسن کو معاذ اللہ شہید قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کو گالیاں دی، برا بلا کہا، آپ کے خنجر مارا گیا، آپ نے اس چیز کا خود اظہار کیا کہ مجھے کوفیوں نے یہ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب جو سلو پہ راضی تھے یا راضی ہیں وہ کبھی بھی سلو کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، تنقید کسی حوالے سے نہیں کریں گے، سلو کو ہلکا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ دل و جان سے قبول کریں گے۔ اور یہاں امام حسن مجتبی نے اس وقت بھی ایک بات کی تھی، بڑی کام کی بات ہے۔ سلو کے بعد جب لوگوں نے اعتراض شروع کیا نا تو آپ نے علل اعلان ایک بات کی، آپ نے کہا تھا من حرم من العقل حرمہما جمیعا، لوگوں ہوش کرو، اپنے جو عقل ہے انہیں ٹھکانے پہ لاؤ۔ فرمایا جو عقل سے محروم ہو گیا وہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، اس لیے جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ سلو امام حسن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، وہ بالکل دل و جان سے قبول کرے گا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ادب کرے گا، انہیں مخلص جانے گا، ان کے اخلاص کے اندر، ان کی قابلیت کے اندر، صحابیت کے اندر کسی حوالے سے بھی وہ تان نہیں کرے گا۔ جو حضرت معاویہ پہ تان کرے گا وہ فی الحقیقت امام حسن پہ تان کرے گا کہ امام حسن کو پتہ نہیں چلا کہ معاویہ اس طرح کا ہے، مجھے پتا ہے، تو امام حسن کو سلو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ایسے بندے سے پوچھنا چاہیے بھائی تم اس دور کے اندر ہوتے تو تم امام حسن کو کیا مشورہ دیتے، تم کس جماعت کے اندر ہوتے، امام حسن کے یعنی سلو سے ناراض ہونے والے جو لوگ تھے ان میں تم ہوتے یا کہ سلو سے راضی رہنے والے لوگوں میں سے ہوتے؟ تو اگر تم راضی رہنے والے لوگوں میں سے ہوتے اس دور کے اندر تو آج بھی تمہیں راضی ہو جانا چاہیے۔ تو اگر اپنی عادت سے باز نہ آئے تو پھر سمجھ لے کہ تیرا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ دوسری بنیادی بات جو ہے یہ یاد رکھنے والی ہے۔ پچھلے بیان کے اندر آپ نے سلو امام حسن کے بارے میں گفتگو سماعت فرمائی بنیادی، یہ دوسرا اس کے بارے میں بیان ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ آج بھی سلو امام حسن سے پریشان ہیں وہ اس کو ہلکا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے لیے رستے کا یہ ایک پتھر ہے، دیوار ہے، اس کو ہٹانے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے شرائط کا لحاظ نہیں کیا، تو اس پر انشاءاللہ ہم مستقل گفتگو کریں گے۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خون بچانے کے لیے سلو کی تھی، اور یہ کہنے سے ان لوگوں کا معاذ اللہ استغفر اللہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام حسن نے قابل تو نہ سمجھا، حضرت معاویہ اس قابل تو نہیں تھے، لیکن امام حسن نے کیا کیا کہ خون بچا لیا۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین سے زیادہ، مسلمانوں کے دین سے زیادہ، اسلامی حکومت سے زیادہ آپ کو خون کی زیادہ آپ کو فکر تھی اور خون زیادہ قیمتی آپ سمجھتے تھے۔ تو یہ سراسر امام حسن کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ دوسری طرف امام حسین ہے تو انہوں نے خون کیوں نہیں بچایا؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ امام حسین نے خون دے کر دین بچا لیا۔ اب یہ بات جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے کہ امام حسن نے کیا کیا کہ دین کو داؤ پہ لگا دیا اور خون بچا لیا معاذ اللہ۔ لہذا اگر سلو کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ آپ نے خون بچا لیا اور مقصد یہ ہو کہ معاویہ قابل نہیں تھے، وہ مخلص نہیں تھے، اور امام حسن بھی انہیں مخلص نہیں جانتے تھے، حالانکہ یہ دل کی کیفیات ہے، تو یہ لوگ علیم بذات صدور بنتے ہیں کہ معاویہ اندر سے کیسے تھے، امام حسن نے اندر سے کیسے سمجھا۔ یہ اندر کا معاملہ ہے، ظاہری طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو الزام لگایا جائے حضرت امیر معاویہ پہ۔ تو لہذا جو بندے یہ کہتے ہیں کہ خون بچانے کے لیے امام حسن نے سلو کی اور مقصد یہ ہے کہ معاویہ قابل تو نہیں تھے، تو ان سے بڑا امام حسن کا گستاخ نہیں ہے، اہل بیت کا گستاخ کوئی نہیں ہے۔ یقیناً اہل سنت کا یہ اس وقت بھی ایمان تھا، آج بھی ایمان ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہ جسے اوپر سے مانتا ہے اس کو اندر سے بھی مانتا ہے، تو پھر مانتا ہے، پھر اوپر سے مانتا ہے۔
اگر امام حسن مجتبی نے سلو کر لی تو یقینی بات ہے کہ آپ نے ان کو مخلص اسلام کا خیر خواہ، مسلمانوں کا خیر خواہ تسلیم کیا، پھر جا کے سلو کی. ورنہ اگر آپ اس کے اندر کمزوری پاتے تو جان دے دیتے. لشکریوں کی جان بچانا تو دور کی بات ہے، آپ اپنی جان بھی دے دیتے، اپنے گھرانے جو 7 لوگ تھے ان کی بھی جان قربان کر دیتے، لیکن کبھی بھی حضرت معاویہ کو قبول نہ کرتے. یہ ہمارا ایمان ہے، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان کے اندر کیا. تو لہٰذا یہ دونوں بھائیوں کے لیے ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی شرائط ہے، ایک ہی اصول ہے، تو ان کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا. جن کو امام حسن نے قبول کیا تو ان کو مخلص اور قابل سمجھ کے قبول کیا، اور اہل سنت نے بھی قبول کر لیا کہ اہل سنت امام حسن کے مقام کو جانتے ہیں، اہل بیت کے مقام کو جانتے ہیں. اور جس یزید کو امام حسین نے قبول نہیں کیا، اہل سنت نے نہ اس وقت قبول کیا نہ آج قبول کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت کا معیار ہے کہ یہ جو اہل بیت کے فیصلے ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں. تو ان کی محبت جذباتی نہیں ہے، اندھی محبت نہیں ہے، نفسانی محبت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہماری محبت جو ہے وہ اہل بیت آل و اصحاب کی جو سیرت ہے، طریقہ ہے، قرآن و سنت کے جو فیصلے ہیں، علماء اسلام کے جو فیصلے ہیں، سواد اعظم کے جو فیصلے ہیں، ہماری محبت ان کی پابند ہے الحمدللہ. اور ہم اعتدال والے لوگ ہیں، اور یہی اعتدال پہ چلنا ضروری ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے یہی کہا تھا کہ میرے بارے میں جو معتدل لوگ ہوں گے وہی سیدھے رستے پہ ہوں گے، اور جو حضرت علی کے بارے میں معتدل تھے وہی امام حسن اور امام حسین اور اہل بیت اور حضور کے اصحاب کے بارے میں معتدل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا ہے. تو وہ معتدل طریقہ الحمدللہ اہل سنت سواد اعظم کے پاس ہے. سنو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے اس سے پہلے ہمارے 2 بیان سنے، گفتگو سنی. اس کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں سلو سے، اور ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. تو اس سلو کو ہٹانے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی ہوش و حواس والا بندہ یہ بات نہیں کرے گا. جس سے کفر اسلام کا فرق نظر آتا ہے، جس سے مومن مشرک کے اندر فرق نظر آتا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی بات منہ سے نہیں نکالے گا. اور یہ بھی نہیں سوچتے حضرت معاویہ کی اس بغض عداوت کے اندر اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس بات سے ہمارا ایمان بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. اور یہاں تک نکال دیتے ہیں منہ سے، کہتے ہیں کہ سلو کی کون سی بات ہے، سلو تو کافروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد. کہتے ہیں حدیبیہ والی بھی تو سلو تھی، تم سلو کو لیے پھرتے ہو کہ سلو ہوگی سلو ہوگی سلو ہوگی. اور ایک شاہ کو میں نے سنا وہ کہتا ہے سلو کے لیے کہاں ضروری ہے کہ دل بھی صاف ہو جائیں، دل کی تنگی بھی کھل جائے معاذ اللہ. یہ لوگ وہ ہیں کہ 1400 سال بعد انہیں دلوں کے بھید کا علم ہو گیا. نہ امام حسن کو ہوا، نہ امام حسین کو ہوا، نہ پوری امت کو اس وقت ہوا، انہیں آج خبر ہو گئی. تو اصل میں یہ چیزیں شیطان کے وسواس ہوتے ہیں جنہیں یہ لوگ دلیل سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے ظن ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یتبعون الا الظن، وہ اپنے ظن کی پیروی کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ سلو جو ہے اس کے اندر یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ تو حدیبیہ میں بھی سلو ہوئی تھی. تو معاذ اللہ یہ دیکھیے کہ ان کی جو وہ اینک ہے تعصب والی، اس سے انہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا دونوں سلو کے اندر، جبکہ ہم موٹے موٹے 7 فرق آپ کو بتاتے ہیں اس سلو کے اندر اس سلو کے اندر. سب سے بڑا فرق یہ ہے، یہ وہ سلو ہے جس کی پیش گوئی خود رسول اللہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی، اور اپنے بیٹے حسن کو شاباش دی، خوشخبری سنائی، خوشی کا اظہار فرمایا. یہ پہلا فرق ہے کہ رسول اللہ نے سلو کی پیش گوئی دی، پسند فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا کہ میری امت اس سلو کی وجہ سے قتل و قتال سے بچ جائے گی. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ رسول اللہ جس سلو پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ آج غمی کا اظہار کریں تو کتنا بڑا فرق ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ نے دونوں گروہوں کو مسلمانوں کا گروہ فرمایا. ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. رسول اللہ دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں. کیا وہاں بھی دونوں مسلمان تھے، حدیبیہ میں بھی؟ اور یہ وہی 2 گروہ ہیں جن کو رسول اللہ نے یہاں مسلمان فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ 2 بخاری شریف کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 جماعتیں لڑیں گی، عظیم قتال ہوگا، مقتلۃ عظیمۃ. اور آگے فرمایا وَدَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، ان کی دعوت واحد ہوگی. ایک دعوت والی 2 جماعتیں قتال کریں گی. یہی 2 جماعتیں تھیں، بعد میں نے عظیم مسلمانوں کی جماعتیں فرمایا. اور تیسری مسلم شریف کے حوالے سے عرض کیا تھا
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دو جماعتیں جب لڑیں گی، اختلاف ہوگا، تو جب ایک سے خارجی ٹولہ نکلے گا تو ان میں سے جو حق سے زیادہ قریب ہوگی، یقتلہم اقرب الطائفتین من الحق، ان دونوں میں سے جو حق سے زیادہ قریب ہوگی وہ اس سے قتال کرے گی۔ اب رسول اللہ انہی دو جماعتوں کو حق پہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ شیر خدا کے لشکر کو حق سے زیادہ قریب فرما رہے ہیں۔ اب انہیں فرق نظر نہیں آتا صلح حدیبیہ میں، صلح امام حسن میں۔ اب دیکھیں تیسرا فرق کیا ہے۔ یہاں بیعت کی گئی، امام حسن مجتبیٰ نے خود بھی بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی، اور صحابہ اکرام امت کی جلیل قدر ہستیوں نے بیعت کی۔ وہاں بھی بیعت ہوئی تھی معاذ اللہ، اور یہ بیعت جو ہے صرف اہل سنت کی کتابوں کے اندر نہیں ہے، رافضیوں کی متعدد کتابوں کے اندر بیعت کے لفظ ہیں کہ باقاعدہ بیعت ہوئی۔ یہ جو صلح ہے نا، صرف صلح بیعت کو نہیں تسلیم کرتے، اور پھر شرائط کے حوالے سے بات شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں صرف صلح تک رکھتے ہیں۔ جب بیعت کی بات کریں تو اس طرح اچھل پڑتے ہیں، بیعت کیسے ہوئی؟ بھئی بیعت ہوئی، ہاں یہ صلح تو ابتدا تھی نا، یہ صلح ابتدا تھی، بیعت انتہا تھی، بیعت کے ساتھ صلح ہوئی۔ تو بیعت میں ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے؟ جس کو لائق سمجھا جائے، قابل سمجھا جائے۔ تو امام حسن ان کو حکومت کے لائق سمجھ رہے ہیں، قابل سمجھ رہے ہیں، مخلص سمجھ رہے ہیں، مومن سمجھ رہے ہیں، پھر ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ اب کسی کا ایمان گوارا کرے کہ امام حسن نے فضول بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو وہ کہتا پھرے، تو پھر اس کو محبت اہل بیت بھی کہتا پھرے، تو پھر اس سے بڑا اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ ہم تو الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں وہ ہاتھ کتنا پاکیزہ ہے، کتنا ستھرا ہاتھ ہے۔ وہ ہاتھ بھی جہنمی کا نہیں ہو سکتا، کسی باغی ظالم سرکش کا نہیں ہو سکتا، وہ اس شخصیت کا ہو سکتا ہے جس پہ پوری امت راضی ہوئی، رسول اللہ راضی رہے۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ یہ وہ صلح ہے جس کے اندر قرآن، سنت اور سیرت خلفائے راشدین کی شرط رکھی گئی۔ یہ فرق نظر نہیں آتا، یہ چھوٹا فرق ہے۔ وہاں بھی قرآن و سنت کی بات ہوئی، مشرکوں نے قرآن و سنت کو مانا، تو اس سے یہ بھی پتا چلا امام حسن مجتبیٰ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے، اور یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ آپ بھی یہ خلافت کی ایک صورت ہے، اگرچہ ملوکیت ہے، چونکہ ملوکیت بھی خلافت کی ایک صورت ہے۔ 30 سالہ جو خلافت تھی وہ خاصہ تھی، یہ عامہ ہے۔ رسول اللہ نے جو 12 خلفاء والی حدیث جو آپ کے حدیث مبارکہ ہیں ان کے اندر 12 خلفاء کا ذکر ہے، ان کے اندر امیر معاویہ موجود ہے، اور علماء اسلام نے، محدثین نے، مورخین نے بھی آپ اس دور کو خلافت کے ساتھ تعبیر کیا۔ ہاں جس طرح شانوں میں فرق ہے اس طرح خلافت کے مقام میں ضرور فرق ہے۔ اچھا جی، تو یہ چوتھا فرق ہے۔ پانچواں فرق کیا ہے؟ حکومت سے دستبرداری۔ امام حسن نے اپنی حکومت چھوڑ دی، اور چھٹا فرق یہ ہے کہ ان کی حکومت کو قبول فرما لیا، ہمیشہ کے لیے قبول فرمایا، اور آخری دم تک قبول رکھا۔ امام حسین نے آخری دم تک قبول رکھا، اعتراض نہیں کیا، خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ داتا صاحب یہی فرماتے ہیں نا کہ امام حسین نے جب تک حق باقی تھا تو امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، جب حق مفقود ہوا تو امام حسین نے تلوار کو کھینچ لیا۔ تو امام حسین کی تلوار جو ہے وہ فرق کر رہی ہے حضرت امیر معاویہ میں اور یزید خبیث میں۔ اب اللہ کے ولی کو کتنا فرق نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ کشف المجوع میں فرماتے ہیں کہ یزید اخزاہ اللہ دون ابی، کہ حضرت معاویہ کو چھوڑ کے، یزید کے باپ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ یزید کو ذلیل کرے، برباد کرے، یہ نگاہ ولایت ہے۔ رب نے یہی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ الحمدللہ اہل سنت بھی حسن و حسین کی نگاہ سے اور اللہ کے ولیوں علماء اسلام کی نگاہ سے حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے ہیں، اپنی تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تعصب کی عینک سے نہیں دیکھتے۔ یا ساتواں فرق کیا ہے؟ اجماع امت ہوا، اس صلح پہ امت کا اتفاق ہو گیا، اور اس سال کا نام ہو گیا عام الجماعت۔ تمام صحابہ نے اور بنو ہاشم کے جتنے افراد تھے سب نے اتفاق کیا، جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود تھے، سب نے اتفاق کیا، خاموشی اختیار کی۔ عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اس طرح کے دیگر صحابہ ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے کہا کہ معاویہ صحیح نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ایسی کسی نے بات نہیں کی، یہ صلح کیسی ہے، یہ اوپر اوپر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کی نگاہ میں اتنا وزن تھا صلح کا کہ کسی نے اس کے بعد پھر دوبارہ بات نہیں کی، اور اس میں شک نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دیانتداری، پوری کوشش کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ
اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اسی دور کے اندر ابن عباس کے سامنے کسی نے اعتراض کیا حضرت معاویہ پر، تو آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، چھوڑو ان کو، وہ حضور کے صحابی ہیں۔ تو یہ فرق ہے 7، اگر کسی کو نظر آ جائیں تو 7 فرق ہم نے بیان کیا۔ اب بتاؤ ان میں سے کون سی بات ادھر ہے اس صلح میں، صلح حدیبیہ کے اندر؟ معاذ اللہ وہ مشرک ہیں، ان سے بیعت نہیں کی گئی، قرآن و سنت کی شرط پر صلح نہیں ہوئی، حکومت سے دستبرداری نہیں ہوئی، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا، وہ عارضی دور تھا، زیادہ سے زیادہ 10 سالوں کے لیے صلح تھی، عارضی کچھ باتوں پہ صلح تھی۔ تو لہٰذا یہ علمی خیانت اور انتہائی حماقت جہالت ہے کہ لفظ صلح سے بندوں کو دھوکہ دینا کہ وہاں بھی صلح ہے، لفظ ادھر بھی صلح ہے، تو لہٰذا جی بات ایک جیسی ہو گئی۔ واہ کیا بات ہے! لیکن اصل بات یہ ہے، وہ بزرگوں نے ایسے نہیں فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ حیا کا پردہ ہے، جو اس کو پھاڑے گا پھر اس سے اللہ تعالیٰ حیا کی صفت چھین لے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، یہ پہلی سزا ہے صحابہ کے دشمن کو دنیا کے اندر۔ اس لیے حضرت معاویہ کا دفاع کرنا ہم بہت اہم جانتے ہیں، اور معاویہ کے دفاع کو ہم امام حسن کا دفاع سمجھتے ہیں، اسلام کا دفاع سمجھتے ہیں، پوری صحابیت کا دفاع سمجھتے ہیں، پوری امت کا دفاع سمجھتے ہیں، سواد اعظم کا دفاع سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کو ہم مولا علی شیر خدا کے ساتھ نہیں ملاتے، آل بیت کی شان بہت بلند ہے، لیکن ہم اپنے حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ ہماری حیثیت کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، کہ امت کا بڑے سے بڑا کوئی ولی وہ حضور کے کسی عام صحابی تک نہیں پہنچ سکتا، ہم کیا ہیں؟ اس وجہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعقیدگی فتنوں سے محفوظ فرمائے، ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔